ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ناظرین. اب جو امیزنگ پاکستانی کا اعلان کیا تھا ویس نے, اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ امیزنگ پاکستانی کیوں ہم ان کو کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ انہوں نے جیتا ہے ایک بڑا پریسٹیجیس اسٹیو ایوارڈ, اور ایک نہیں جیتا. اس ایوارڈ میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 8 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں نامینیٹڈ تھے, اور ان 8 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں نامینیشن کے بعد انہوں نے 6 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں یہ اسٹیو ایوارڈ جیتا ہے. ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے ان کی بڑی انویسٹمنٹس ہیں. پاکستان باہر کے ملکوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے, باہر کے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے پاکستان انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. امید کرتے ہیں یہ کہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو افغانستان میں بھی انویسٹمنٹ کے آئیڈیاز ہیں ان کے. اور ڈاکٹر جہانگیر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایکچولی ویسکولر سرجن ہیں. بڑی باریک فیلڈ ہے یہ, لیکن ویسکولر سرجری کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ اور بزنس اور یہ سارے کام کرتے ہیں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. یہ جو اسٹیو ایوارڈ تھا جی یہ 8 کیٹیگریز میں آپ نامینیٹڈ تھے, 6 آپ کو مل گئے, تو وہاں ہنگامہ نہیں ہوا؟ نہیں, ایکچولی ایسا تھا کہ کووڈ چل رہا تھا, ہم نے بھی ذرا ہاتھ ڈال لیا بیچ میں, اور اس میں یہ تھا کہ اسپیس ذرا میں اچھا مل گیا, تو لاسٹ ایئر تو ہنگامہ نہیں ہوا. اس سال کا کچھ پتا نہیں. اچھا, میں نے کہا ہے کہ یہ تو سارے ایوارڈز انہوں نے ہی جیت لیے, ہم یہاں پر کیا کرنے کے لیے. نامینیشن کچھ بہت کم گئی تھی لاسٹ ایئر, لیکن یہ کہ ظاہر ہے تمام کیٹیگریز میں نامینیٹ ہونا بھی بہت ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے, اور پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے. اس میں بزنس مین آف دا ایئر کے حوالے سے تھا, اور اس کے علاوہ بیسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تھا, اور بیسٹ کمیونیکیشن اور بیسٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے. ڈفرنٹ اس میں 8 کیٹیگریز تھی, 2 مس ہو گئی, باقی 6 میں مجھے ایوارڈ ملی. صحیح. تو یہ ڈاکٹر اور بزنس کا کمبینیشن آپ نے 2 الگ الگ جو چیزیں ہیں یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آئی ایم بلانگ فرام سندھ, کراچی سے. تو بس ٹھیک ہے, بس پھر تو ٹیلنٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہونا چاہیے. بس وہاں سے موو کیا تھا, بینگ ایز اے ڈاکٹر یہاں پہ موو کیا اسلام آباد میں, اور جب کچھ اسکوپ نظر آیا انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو چھوٹی سی انویسٹمنٹ اسٹارٹ کیا تھا. تو ایٹ دس ٹائم آئی ہیو تقریباً کوئی $1 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے ماشاءاللہ, اور آؤٹ آف دا کنٹری بھی کچھ انویسٹمنٹ ہے. اچھا, اب آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ افغانستان میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ حالات کو ذرا آبزرو کر رہے ہیں اگر ڈیپلی طریقے سے, اگر کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. کس چیز کی؟ وہاں پہ آپ کا کون سا ایسا ڈومین ہے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ اس وقت جو سچویشن ہے وہاں فوڈ اسٹف ہے, اور اس کے علاوہ فیبرک ہے, اس کے علاوہ جو بیسک جو لائف جو اسٹف ہے اس کے حوالے سے بہت بڑا اسکوپ ہے وہاں پہ. اگر ہمیں موقع ملتا ہے, حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان یا انٹرنیشنلی جو انفلوئنس جو سچویشن آپ کو معلوم ہے کس طرح کی ہے, وہ کچھ بہتر ہو جائے تو ہمارا سب سے پہلا ہاتھ ہمارا ہی ہوگا. میرے انٹریکشن چل رہا ہے جو بیسک لوگ ہیں وہاں کے اور جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں دونوں کنٹریز کے بیہاف پہ, ان سے بہت اسٹرانگلی میری کمیونیکیشن چل رہی ہے. تو یہ کہ سگنل پازیٹیو ملا مجھے, جیسے وہ تھرو آؤٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ کریں. اچھا, اب پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو یہاں پر جو آپ کی انویسٹمنٹس اور جو ایریناز ہیں وہ کون کون سے ایونیوز ہیں جس کے اندر جن ڈومینز میں آپ کام کریں؟ بیسک جو ہے جو مین فوکس میں ایکسپوجر ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, کنسٹرکشن ہے اور ریئل اسٹیٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو بیسک ہے وہ ایویشن ایئر لائن بھی آنے والی ہے ہماری. اچھا, اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, اور لاجسٹک ہے, ٹوریزم ہے, اور ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی ابھی لانچ کرنا. تو یہ تمام وہ ڈومینز ہیں جن کے اوپر یہ والی حکومت بڑا کام بھی کر رہی ہے, مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے وہ بڑا کام کر رہے ہیں. کووڈ میں انہوں نے کھول کے رکھا ہوا, ٹوریزم کی تو بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کچھ سپورٹ ملے, لیکن بس امید ہی کر رہے ہیں. مطلب وہ کیا کس طرح کی وہ سپورٹ ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم بات جو سوچتے ہیں کہ بھائی ایز آف ڈوئنگ بزنس تو پاکستان میں بڑھ گیا ہے, رینکنگ بھی بڑی بہتر ہو گئی ہے, فائنینشیل انڈیکیٹرز بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں. بس ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, چلو گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں ملتی ہے نا, ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک نجی جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں کارپوریٹ اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں نا, بہت ایک ڈیپلی ایک ان کا ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے. میرے تقریباً کوئی 27 اکاؤنٹس انہوں نے, جس میں یورو اور ڈالرس کے, انہوں نے وداؤٹ انفارمیشن کے میرے کلوز کر دیا. اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہمارے ساتھ اس طرح وہ بیہیو کر رہے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ جو ہے وہ تھوڑا بہت سپورٹ ہو رہا ہے, لیکن ہے کہ کمپلیکیشن بہت زیادہ ہے, اپنے آپ کو سروائیو کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور ہماری جو مارکیٹ ہے, اگر ہم بات کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو آپ وہاں انویسٹ کرنا چاہیں گے, پاکستان کی مارکیٹ کتنی لوکریٹو ہے ان سارے ڈومینز میں؟ سچویشن اس طرح ہے کہ جس طرح کی اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے پاکستان میں بھی, مطلب کمپلیکیٹڈ تو ہے لیکن اسکوپ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو. اگر ہم دیکھتے ہیں فیڈرل کو دیکھتے ہیں, پنجاب کو دیکھتے ہیں, سندھ از مچ بیٹر. تو اس وقت جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو میگا پروجیکٹ ہے 2 چل رہے ہیں ہمارے نجی, تیسرا اس سے بڑا جو پروجیکٹ ہے 32,000 ایکڑ کے حوالے سے, 32,000 ایکڑ کے حوالے سے ہم لوگ لانچ کر رہے ہیں وہاں پہ حیدرآباد ٹو کراچی موٹر وے کے اوپر. زبردست. ہوپ فلی انشاءاللہ اگر وہ جو بزنس ہے اس میں سکسیس کا راز کیا ہوتا ہے یہ ذرا بتائیں نا ہمارے ناظرین کو, کیونکہ وہ کہیں گے بھائی اتنے ایوارڈ وننگ شخصیت سے ہم کچھ سیکھیں. بس ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے اور صاف نیت ہونی چاہیے. بہت سے ڈیڈیکیشن بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے لیکن پھر وہ کریش لینڈنگ ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی. بس یہ کہ کوئی تو گر ایسا ہو نا جو ذرا خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں, کام کرے بس نکل جاتا ہے, مطلب زیادہ ایکسپوجر نہیں, اپنا بس
हर एक अपने अपने एक वर्थ होता है। हाँ। हमारा ये है कि रिजर्वली अपना काम किया खामोशी से, और बस फोकस पैसे के ऊपर ही होता है, अबाउट टू द मनी। हाँ। बस फोकस ये होता है कि वो रिटर्न मिल जाए, मैं अच्छा, बस वही चलता रहता तो मेडिकल की फील्ड में क्या करने की मेडिकल planning में है आपकी? आई एम ए वेस्कुलर सर्जन टू, तो 2 दिन जो है वो मैं उसको कम्युनिकेट करता हूँ अपना सर्जरी के हवाले से, उसके अलावा अपना बिजनेस को देखता हूँ। ओके, यानी ये जो है वो एक बिल्कुल ही अलग डोमेन हाँ, है। मतलब वैस्कुलर सर्जन तो वैसे भी मतलब हमें कम मिले बस हैं, वो बारीकी लेकिन मेरी- वो बारीक बीनी और दूसरी तरफ मेगा स्ट्रक्चर्स, रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन, बस वही बारीकी यहाँ पे मेरे काम आई। यहाँ पर जिस तरह से जो इंसान के एजुकेशन जिस्म मेरी की वेस्कुलर बारीकी सर्जरी है। में थी वो मेरे यहाँ पर काम आ गई। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि फ्लॉड हैं, उनको बदलने की जरूरत है और अशद जरूरत है? एक तो जो लेजिस्लेशन जो हो रही है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत डिफरेंस है हमारे यहाँ। कैपिटल को देखते हैं बहुत डिफरेंस है, पंजाब में देखते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंध में देखें तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसको ज़रा फोकस, बस थोड़ा लेजिस्लेशन जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाए। उसके अलावा कोई, अब तो मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट भी है जो भी लैंड जो भी है रिकॉर्ड वो ऑनलाइन कर रही है, तो उससे बड़ा स्कोप मिल रहा है। हाँ, उससे पता भी चल जाएगा काफी कि complication BCA वालों ने इसमें- बिल्कुल BCA ऐसा, वालों ने क्या क्या किया है, क्या क्या गड़बड़े मारी है। बिल्कुल अभी तो पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन किसका है, कहाँ पर है, अब कितनी तो ऑनलाइन हर इन्वेस्टमेंट चीज़ है। वेरिफिकेशन हो जाती है, सब पता लग जाता है उसको। बिल्कुल, सही तो ये सारे मामला जो हैं। अब फाइनली ये कि अब आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो आगे के जो कह लें कि मामलात हैं या कोई प्लान्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, प्लान तो ये है कि फर्दर जो फोकस जो है वो तो ये है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो है, मतलब फॉर एग्जांपल जो नेबर कंट्रीज अभी जो हालात बस इस तरफ की रहिएगा, उस तरफ ना नहीं, उस तरफ नहीं जा रहे, उस तरफ नहीं जा रहे, उस तरफ नहीं है। आपने अक्रॉस द बॉर्डर कहा ना। नहीं, सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ फोकस है हमारा। होपफुली जैसे वो क्लियरेंस मिलती है हमारे पाकिस्तान से और वहाँ से भी, तो होपफुली हम चाहते हैं कि ह्यूज मार्केट है, उसको कैप्चर कर लें। बिल्कुल, हो जाती तो इंशाल्लाह उसको बिस्मिल्लाह करते और ये हैं। दोनों मुल्कों की इकोनॉमी के लिए बहुत दोनों ज़्यादा दोनों मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। और होपफुली अभी पाकिस्तान के लिए आई थिंक कोई तकरीबन कोई $13 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, बीइंग एज ए बिजनेसमैन प्राइवेट सेक्टर में, तो हमने उनको अट्रैक्शन दी कि आप पाकिस्तान में हैं, ओके। नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। हमने प्राइवेट सेक्टर में उनको अट्रैक्ट किया है, लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट तो बहुत है, लेकिन एक कि होपफुली अगर कोई स्पेस अच्छा मिले, ग्राउंड अच्छा मिले, इन्वेस्टमेंट बहुत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर संगी साहब, वक्त दिया आपने। और हमारी दुआ ये है कि इसी तरीके से अवार्ड्स भी जीतते रहें, इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान से आती रहे, पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं वो दुनिया भर में ग्रो करते रहें। इसी से पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ेंगे, और एक जो हमारा इमेज है वो भी बेहतर होगा। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।